بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں اور ایک دن حسب معمول میں اپنی ڈیوٹی پر مامور تھی کہ اچانک ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام مسرت تھا اور میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزرے زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی جو مریضہ حالت اور بے ہوشی میں تھی۔ اس کو اٹھا کر اسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے اور والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے اس عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر ان پر بے انتہا کا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا اور آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کے والد صاحب غربا میں کچھ تقسیم کرنے کی نیت سے ہسپتال سے باہر نکل گئے، تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا اور لڑکی کی ماں سے واقعے کی تفصیل جاننی چاہیے۔ اس واقعے کے بارے میں لڑکی کی ماں نے جو تفصیل سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ مسرت نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی تھی۔ پڑھائی کے بعد باقی والدین کی طرح مسرت کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے والدین نے مسرت سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھا، تو مسرت نے مشرقی لڑکیوں کی طرح اپنے فیصلے کا اختیار ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ والدین نے مسرت کے رشتے کی بات چلائی۔ اب مسرت کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں مسرت کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے مسرت سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی تو کسی نے بولنے کی اور کسی نے مسرت کی ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی اور اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کچھ بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ مسرت کے لیے یہ سب پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے مسرت کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر مسرت کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مسرت کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور 3 دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے ہاتھ میں پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس انکار کے بعد مسرت کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کا دامن تھامے رکھا اور پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کی خواتین کے بیٹھتے ہی مسرت نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے بھی ہفتے بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں 100 سے زائد لوگ لڑکی دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بے روزگار بیٹا ہے، اس کے لیے لڑکی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر مسرت کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہنے لگی، آپ بھی تو ماں ہیں، سوچیں ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے، اور بولی، میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی اور کہتی رہی کہ لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر ہو گئی ہے ماں۔ اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی
کہ میرا منحوس سایہ میری چھوٹی بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے مسرت کی والدہ کو پانی پلایا اور اتنے میں وارڈ بوائے آفس میں داخل ہوا اور بتایا کہ مسرت ہوش میں آ گئی ہے، اور یہ سن کر مسرت کی ماں اور میں مسرت سے ملنے وارڈ میں چلے جاتے ہیں، اور حرف آخر یہ کہ میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ حور سے۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں۔ رنگ کالا ہے، لڑکی موٹی ہے، قد چھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی عیب تو نہیں، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جہاں کوئی ایک آدھ عیب لڑکی میں ہوتا ہے، وہیں 10 عیب لڑکے میں بھی تو ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھ عیب کی بنیاد پر ریجیکٹ کرنا ہے تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں کہ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔